مردہ دلوں کو جلانے والا، خوابیدہ بشر کو جگانے والا، مردہ دلوں کو جلانے والا، خوابیدہ بشر کو جگانے والا، وہ انظر آ گئے، وہ انظر آ گئے، ہاں وہ رہبر آ گئے، وہ انظر آ گئے، باطل کو سدا حق سے کچلنے والا، دی کے دشمن کو مٹا دینے والا، وہ حیدر آ گئے، وہ انظر آ گئے، وہ حیدر آ گئے، ہاں وہ انظر آ گئے، ہاں وہ انظر آ گئے، ہاں وہ انظر آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر ولا طیر ولا عذب ولا ہام، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مسلمان اور ہوتا ہے اور مومن اور ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں عبادات پر جو ثمرات اور عبادات پر جو نتائج اور عبادات پر جو رزلٹ مرتب ہوتے ہیں وہ مسلمان کے اعمال پر ہیں، مومن کے اعمال پر ہیں، مسلمان کے اعمال پر نہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات میں سورۃ الواقعہ پڑھے گا اسے مرتے دم تک فخر و فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر کے اندر راشن پانی کی، دانے پانی کی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک نور پیدا کرتے ہیں جو اگلی جمعہ تک وہ کام آئے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے پہاڑوں جیسا قرض ہو اللہ تبارک تعالیٰ ادائیگی کی شکلیں خود پیدا فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی 2 رکعات سنت نماز پڑھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار شریعت کے اعمال ہیں کہ جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ یہ کون کرنے سے ملے گا؟ منافق کرنے سے، مسلمان کرنے سے، مومن کرنے سے۔ مومن کے عمل پر اللہ نتیجہ دے گا، منافق کے عمل پر اللہ نتیجہ نہیں دے گا۔ 75 روپے لیٹر پیٹرول ہے تو 75 روپے نہ ہونا چاہیے، آپ 75 روپے کا زیرکس کر کے لے جائیں گے پیٹرول ملے گا آپ کو، دیکھنے میں 75 روپے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لا اکراہ فی الدین وہ آیت الکرسی میں نہیں ہے، ایک آیت صرف آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی باقی رہ جاتی ہے۔
آدمی زندہ رہتے ہوئے جنت میں جا نہیں سکتا. اب جنت ضرور ملے گی اس آیت الکرسی پڑھنے سے. تو اس لیے موت ایک چیز ہے کہ جو ہوتے ہی سیدھے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو ایسی جتنے فضائل کی چیزیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. سورہ فاتحہ کلام پاک کی تمام آیتوں کا نچوڑ ہے، 30 پاروں کا نچوڑ ہے. لیکن یہ سب فضائل نہ منافق کے لیے ہیں نہ مسلمان کے لیے ہیں، یہ صرف مومن کے لیے ہیں جو دل کی گہرائی سے یقین کرتا ہو اللہ کی ذات پر، نبی کی ذات پر. حضرت اقدس شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے لیے جو تحریک چلائی، کیا نماز نہیں ہو رہی تھی اس وقت؟ روزے نہیں ہو رہے تھے، حج نہیں ہو رہا تھا، تلاوت نہیں ہو رہی تھی، مسجد تعمیر نہیں ہو رہی تھی، لوگ صدقہ خیرات نہیں کر رہے تھے. کون سا عمل تھا جو نہیں تھا اس زمانے میں؟ مطلب یہ حضرت آپ سنتے ہوں گے جماعت کے اندر باتوں میں ایمان اور یقین کی بات. نماز ہے، نماز کا ایمان نہیں ہے، ایمان کے ساتھ والی نماز نہیں ہے، یقین والی نماز نہیں ہے. تلاوت ہے، ایمان والی تلاوت نہیں ہے. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. حضرت اقدس شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے مراتب کو بلند فرمائے. انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ عمل کے اندر ایمان کی روح کو پھونکا جائے. ایک مرتبہ فضائل حج کے اندر، تبلیغی نصاب کے اندر فضائل اعمال میں واقعات کہ کئی لاکھ افراد حج کیے، 5 لاکھ 3 لاکھ. 2 فرشتے اس بزرگ کے ترانے اور پینتے کھڑے ہو گئے. ایک نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس سال کتنوں نے حج کیا؟ انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ. کہا کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا کہ 3 آدمیوں کا. پریشان ہوئے تو کہا کہ ان 3 آدمیوں کے صدقے میں اللہ نے 3 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا. تو ان لوگوں نے جو حج کیا تھا وہ حج کے اعمال کیے تھے ایمان کی روح کے بغیر. نمازیں ہوتی ہیں ایمان کی روح کے بغیر. تلاوت اس ہندوستان کے اندر کتنے علماء فارغ ہوتے ہیں؟ صرف دارالعلوم دیوبند 3,500 علماء کو جنم دیتا ہے. ایک دارالعلوم دیوبند. مذاہب، ندوہ، گنگو، خانہ بھون، پورے ہندوستان کے اندر شعبان کے مہینے میں جو پروڈکشن ہوتا ہے علماء کا، کم سے کم اگر مانا جائے 5,000 آنکھیں بند کر کر کہہ سکتے ہیں کہ 5,000 علماء کرام کا پروڈکشن ہر سال ہوتا ہے. میں 2 ہفتے پہلے گجرات کے پروگرام میں گیا. مجھے بڑی دنوں سے تمنا تھی. مہاراشٹرا کا ایک علاقہ ہے عقل کنواں، جو گجرات کا بارڈر ہے. گجرات کی لوکل بس بھی وہاں جاتی ہے. 400 کلومیٹر ہے احمد آباد سے. کافی تھکا ماندہ تھا. پروگرام نے مجھے ٹائٹ کر دیا تھا. دل میں ایک حسرت تھی. ایک آدمی کو لال قلعہ دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے، تاج محل دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے، ایک آدمی کو گارڈن دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے. یہ کیا حسرت ہے؟ آپ عالم کو دیکھو، ولی اللہ سے ملاقات کرو، آپ مدارس دیکھو، مساجد دیکھو، قرآن کے قاریوں کو دیکھو، مفتیان کرام کو دیکھو. یہ چیز قیامت کے دن کام آئے گی. اگر کوئی تاج محل کو دیکھے گا قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو شاہ جہاں خبر سے اٹھ کر ہمیں نیکی دے گا. اور جس کی محبت کی یاد میں اس نے تاج محل بنایا تھا، ممتاز محل ہمیں نیکی دے گی. لال قلعے والے دیں گے. یہ اولیاء کرام کی محبت، یہ مدارس کی محبت، یہ خانقاہوں کی محبت، یہ تبلیغی مراکز کی محبت، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. فلم میں کام کرنے والوں سے محبت کریں گے، کل ہم مر جائیں گے تو وہ ہجڑے، وہ ناچنے والے، وہ گانے والے، وہ بدکار ہمیں دیکھنے کے لیے آئیں گے.
تو ان کی نحوست سے رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں گے. زانی آئے گا، شرابی آئے گا، چور آئے گا، اچکا آئے گا. آپ نے مؤذن کے دل میں اپنی محبت کی شمع جلا رکھی ہے. امام صاحب کے دل میں آپ کا میرا انتقال ہوا، امام صاحب دیکھنے آئیں گے، جھوٹی دعا ہی صحیح، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے. قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے مغفرت کا ٹھکانہ لگا دیا. وہی سیاسی کتوں سے محبت کریں گے، یہ ایم ایل اے کام آتا ہے، یہ ایم پی کام آتا ہے، یہ کونسلر کام آتا ہے، یہ منسٹر کام آتا ہے. کام اللہ کے علاوہ کوئی آنے والا نہیں. مقدر میں ملنا ہے کامیابی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اور مقدر میں ٹھوکر کھانا لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. چھوٹی بات کہتا ہوں، یہاں سے جا کر نہیں کہنا کہ مولوی صاحب سیاست کی بات کہہ رہے تھے. ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے بہار، اور بہار کے چیف منسٹر تھے لالو پرساد. اس نے نعرہ دیا تھا کہ جب تک سموسے میں آلو رہے گا بہار میں لالو رہے گا. کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ سورج کو کبھی زوال آ سکتا ہے اور یہ سورج کبھی غروب ہو سکتا ہے. جو ہندوستان کی بہت بڑی آبادی کا چیف منسٹر رہا ہو، وزیر خزانہ اس کے ماتحت، ہوم منسٹر اس کے ماتحت، لاکھوں پولیس تھانے اس کے ماتحت، پولیس اسٹاف اس کے ماتحت، ملٹری وہاں کی اس کی ماتحت، پوری حکومت کا خود مختار سینٹرل گورنمنٹ کا ریلوے منسٹر رہا ہو، پارلیمنٹ کے اندر جس کی گونج سے پارلیمنٹ کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہو، جس کے بارے میں فلمیں بن چکی ہوں، جس کی سیاست کا سکہ ہندوستان کی حکومت کے آسمان پر چمک رہا ہو آفتاب، کون سوچ سکتا ہے کہ وہ رانچی کی جیل کے اندر قید و بند کی زندگی گزارے گا؟ وقت برا آتا ہے، نہ چیف منسٹر کو چھوڑتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کو چھوڑتا ہے، نہ وزیر اعظم کو چھوڑتا ہے. کوئی چیز نہیں بتا سکتی اس کے کتنے انفلوئنس نہیں رہے ہوں گے. ابھی جیل کے اندر جو اسٹاف کام کر رہا ہوگا اس کے زمانے میں وہ ملازم رہا ہوگا. ابھی جو پولیس اس کو پکڑ کر لے گئے ہوں گے اس کے زمانے کے اندر اس کے کام کرنے والے نوکر اور غلام اور ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہونے والے ہوئے ہوں گے. لیکن جب وقت برا آتا ہے تو وقت کے چیف منسٹر کی ہتھکڑیاں لگا کر عدالت کے کٹہرے میں ملزم اور مجرم کی طرح کھڑا کر کر دھکے دیر کر مجرموں کی بیان میں بٹھا کر ان کو قیدیوں کا ڈریس سفید پہنا کر فلم میں کام کرنے والا وہ دت ہے، وہ سنجے ہے، کیا ہے، اس کا انفلوئنس نہیں تھا. یہ نہیں کہنا کہ میں دنیا کی بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مصیبت آتی ہے بچانے والی ذات اللہ کی ہے اور کوئی نہیں ہے. نہ انفلوئنس بچاتا ہے، نہ روپیہ بچاتا ہے، نہ پیسہ بچاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ بچانا چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے لیکن اس کا بال بینگا نہیں کر سکتے. ایک آنکھ سے معذور، ایک ٹانگ سے معذور، ایک ملا جو ملا عمر کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کے 77 انگریزی یورپی ممالک اس کے لیے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا ہے لیکن آج تک اس کے جسم کو پکڑنا تو دور کی بات، اس کی پرچھائی بھی معلوم نہیں کر سکے. اللہ تبارک تعالیٰ بچانے پر آئے، ایک مولوی کو بچاتا ہے، ایک کانے کو، ایک اندھے کو، ایک لنگڑے کو، ایک لولے کو، ایک غریب کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ مواخذہ کرنا چاہے، پکڑنا چاہے تو فلم کے ہیرو کو جیل کے اندر ڈال سکتا ہے. اور اسٹیٹ کے پرائم منسٹر کو ہندوستان دنیا کے دوسرے ممالک جو اپنے ملک کے اندر وزیر اعظم تھے، ایک تو اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. کتنے ملکوں کے وزیر اعظم جیلوں کی ہوا کھائے ہیں. جنرل ارشاد کا انجام کیا ہوا؟ بنگلہ دیش کے اندر وزیر اعظم تھے وہ. اور پھر جو دوسری لیڈیز وغیرہ آئی ان کا انجام کیا ہوا؟ مجھے کہنے کی ضرورت، مجھے یہ بتانا ہے، مجھے سیاست کے اندر مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دوستی رکھو، اولیاء کرام سے رکھو، اللہ والوں سے رکھو کہ کل کوئی مصیبت آ جائے. آج سے 6 مہینے پہلے جس دور سے گزرا ہوں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہندوستان کے بڑے بڑے اکابری اولیاء کرام اور دنیا کے بڑے بڑے اقطال اور ابداب رات کو تہجد کے اندر روئے ہوں گے، ان کے آنسوں کے قطرے نے مجھے بچا لیا.
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا مسئلہ تھا، بڑے پریشان ہوئے، مسلمانوں کی فوج کم ہے، مسلمانوں کی جماعت کم ہے، مسلمانوں کی طاقت کم ہے، مسلمانوں کی قوت کم ہے۔ رات کے اندر مصلی بچھایا اور اللہ کے دربار میں روئے 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 کہ مصلی تر بتر ہو گیا۔ صبح میں نکل کر آئے تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور مل کر کہا، اے خالد ابن ولید مبارک ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسائیوں کی فوج کو، عیسائیوں کی لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سا سمندر، اور سمندر میں کون سے کہاں کس کو غرق کیا؟ کوئی نیوز نہیں آئی، کوئی جو ہے انٹیلیجنس کی اطلاع نہیں آئی، کوئی خفیہ محکمے کی خبر نہیں آئی، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا اس نے کہا، اے خالد تمہارے آنکھوں کے آنسوں کے قطرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسائی بیڑے کو غرق کر دیا۔ اللہ بچانا چاہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب نکلنا چاہ رہے تھے، پورے لشکر کے ڈاکو اور پورے لشکر کے قافلے کے سردار ہر جماعت کے آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گھیرے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کے اندر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ غار ثور کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ سراقہ جو کافر تھا، مشرک تھا، اور کافروں اور مشرکوں کا سردار تھا، اس نے کہا الیاذ باللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اس زمانے کے 1000 اونٹوں کا، سرخ اونٹوں کا، لال اونٹوں کا، لال اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا، وہ انعام دیا جائے گا۔ ایک مرسیڈیز نہیں بلکہ 1000 مرسیڈیز امپورٹڈ سب سے ہائی کوالٹی کی گاڑی اس کو بطور انعام دی جائے گی۔ ایک لشکر آیا اور آ کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، صدیق اکبر نے سراقہ کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپ کو سن لیا اور دیکھ لیا اور آپ گھبرا گئے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ سراقہ کا لشکر آ گیا، دشمنوں کا لشکر آ گیا، ہمیں پکڑ لے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب یہ دونوں غار کے اندر تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے لقب دیا یہ نبی کا صاحب ہے۔ کوئی منسٹر کا چمچا ہوگا، کوئی ایم پی کا چمچا ہوگا، کوئی دولت والے کا چمچا ہوگا، کوئی وزیر اعلیٰ کا چمچا ہوگا، کوئی کمشنر کا چمچا ہوگا۔ اے صدیق قرآن تجھے کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے یار غار تیرا لقب ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم کرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو تب اس لشکر نے دیکھا کبوتر نے انڈیاں دے دی ہیں، مکڑی نے جالا ڈال دیا ہے، تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی اندر جاتا، جالے کو توڑ کر جاتا، آدمی اندر ہوتا تو کبوتر ایسی جگہ انڈا نہیں دیتا کہ جہاں پر انسانوں کا بسیرا ہو، وہ تو حفاظت کی جگہ دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اندھیرے میں رکھ دیا، بچانا چاہا دشمن کے سامنے بچا دیا، اور پکڑوانا چاہا اللہ نے منسٹروں کو پکڑوا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فلم کے ہیرو کو پکڑوا دیا، دولت، روپیہ، پیسہ، انفلوئنس، تعلقات۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ مدارس سے محبت رکھیں۔ آپ دلی گئے، آپ لکھنؤ گئے، آپ نے وہاں کا بھول بھلیا دیکھا لیکن ندوۃ العلماء نہیں دیکھا، آپ نے علماء سے نہیں ملا، آپ کا سفر بیکار ہے۔ آپ دلی گئے، کپڑا خریدا، جوتا خریدا، برتن خریدا، اور دیوبند نہیں گئے، علماء سے نہیں ملا، آپ نے تھانہ بھون نہیں گئے، رشید احمد گنگوہی کی مزار کے پاس نہیں گئے، آپ شاملی نہیں گئے، آپ سانگلہ نہیں گئے۔ جا کر دیکھو ایمان تازہ ہوتا ہے
جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے کتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ جا کر دیکھو پارکوں کے پاس قطار لگی رہتی ہے. وہ لوگ ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے، چہل قدمی کرنے کے لیے، واکنگ کرنے کے لیے، زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے دوڑے جاتے ہیں. کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی ہاتھ چوڑا کرتا ہے، کوئی اوپر سے نیچے کودتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی سانس لیتا ہے. زندگی کے بھکاری صبح میں بسترے کو چھوڑ کر پارکوں میں جا کر کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں. ہم آخرت کے بھکاری، ہم جنت کے بھکاری، ہم حوض کوثر کے بھکاری، ہم اللہ کے عرش کے سائے کے بھکاری، ہم قبر کے اندر جنت کے کھڑکی کو کھولے جانے کے بھکاری. ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مشائخ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مدارس کی ضرورت نہیں ہے. اولیاء کل یہی کام آئیں گے. آپ سے میری دوستی ہو گئی، میری دوستی آپ سے ہو گئی، کل انتقال ہو گیا اور آپ کی اطلاع میرے تک آئی. میں صرف یہی کہوں گا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو عذاب قبر یہی نہ کہیں گے. اور منسٹر کیا کہہ سکتا ہے؟ منسٹر یہ کہے گا کہ بھئی مر کے چلے جانے کے بعد ہم کسی کو نوکری دلا دیں گے. منسٹر یہی کہے گا بھئی اس آدمی کے مر جانے کے بعد دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے یا شام کے کھانے کا انتظام ہے. حرام کے پیسوں سے، جوے کے پیسوں سے، زنا کے پیسوں سے وہ آئے ہوئے مسلمانوں کے پیٹ کے اندر حرام کے لقمے ڈالے گا. ایک ایمبولینس کا انتظام کرے گا. ولی کی دعا آپ کے ہمارے ماں کو، باپ کو جنت تک پہنچا دے گی. ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا تھا ایک سال کے اندر علماء کا کتنا پروڈکشن ہے. عقل کنواں ایک مدرسہ مقبول اللہ کے یہاں دارالعلوم دیوبند ہو گیا. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. نماز کے بارے میں، صحابہ کی حکایتوں کے بارے میں لاکھوں کتابیں ہیں، لاکھوں، اردو میں لاکھوں کتابیں ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فضائل اعمال کو مقبول کر دیا. صبح شام پڑھی جاتی ہے. کیا بات ہے؟ وہی واقعہ اور کتاب میں، بخاری کے ترجمے میں، ترمذی کے ترجمے میں ہے، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں ہے. لیکن اللہ نے اس کتاب کو محبوب اور مقبول کر دیا تو یہ سکہ چل رہا ہے. ایسے ہی مدارس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں اللہ نے دیوبند کو محبوب اور مقبول کر دیا. اللہ نے انار کے درخت کو قبول کر لیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے احاطہ مولسری کو قبول کر لیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد رشید کو قبول کر لیا. مدارس لاکھوں ہیں. عقل کنواں کے اندر گیا، آنکھیں کی پھٹی، آنکھیں میری پھٹی کی پھٹی رہ گئی. دارالعلوم دیوبند جو ایک سال کے اندر علماء کو نکالتا ہے 3,500، صرف شعبے حفظ کے اندر 3,500 طلباء، 125 استاد ہیں. پورے مدرسے کے اندر کتنے طلباء، کتنے شعبے، ITI کا کورس ہے، MBBS کا کورس ہے، خدا جانے میڈیکل کا، انجینئرنگ کالج کا، عصری علوم کا، ماڈرن ایجوکیشن کا، علی با سے لے کر MBBS تک کے کورس تک 60,000 65,000 اس کی شاخوں کے اندر طلباء پڑھتے ہیں، لاکھوں طلباء پڑھتے ہیں. تو وہ کتنے اپنے فارغین کو قوم کو دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا. آپ کے علاقے میں کتنے علماء ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے؟ کوئی کاروبار میں اللہ نے لگا دیا، کوئی بزنس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لگا دیا. علماء بہت ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ علماء کو ان میں سے چنتا ہے قوم کی ہدایت کے لیے، نبی کی وراثت کے لیے اور نبی کی جانشینی کے لیے، حق و باطل کے امتیاز کے لیے، باطل کو للکارنے کے لیے، حق کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، جذبہ شہادت کو بیدار کرنے کے لیے، آخرت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. یہ ہر کوئی کام نہیں کر سکتا. ڈاکٹر کتنے پیدا ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ میں شفا. ایک ڈاکٹر کے دواخانے میں بھیڑ لگی رہتی ہے اور ایک ڈاکٹر مکھیاں مارتا رہتا ہے. اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کے ہاتھ میں شفا دے دی، اور اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا
بس آ کر پیپر پڑھ کر نیوز پیپر پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قبول کیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نئی جان پیدا کرے، مسلمانوں کو مومن بنائے، زیرت کو ورجنل کاپی بنائے، نماز کو زندہ کرے، روزے کو زندہ کرے، حج کو زندہ کرے، اعمال کے اندر ایمان کی روح پیدا کرے۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر یہی بات چلائی جاتی ہے کہ بھائیوں نمازوں کے بعد قریب ہو کر بیٹھ جائے، ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ اس ایمان کے اندر جب تک یقین کا گلوکوز نہیں چڑھایا جائے گا، اس ایمان کے اندر جب تک یقین کا انجیکشن نہیں دیا جائے گا۔ دیکھو بھائی پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ ابھی آج کے اخبار کے اندر شاملی یا اتر پردیش کے کسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان اینٹا کا بھٹا چلاتا ہے، وہ لاری لے کر جا رہا تھا، بے قصور اس کے سینے پر گولی ٹھوک دی گئی، فرقہ وارانہ فساد کو بھڑکانے کے لیے۔ ٹوپی والوں کو ٹرین سے دھکا دے کر گرایا جا رہا ہے، داڑھی والوں کو داڑھی تراشی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر، گجرات کے اندر، اور آپ کے اس ہندوستان کے اندر، عراق کے اندر، صومالیہ کے اندر، افغانستان کہاں مسلمان محفوظ ہے بتائیں؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو حرمین کے حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے روضے پر، نبی کے روضے کے سامنے ہمیں سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں جب ختم قرآن ہوتا ہے، حد سے بڑا مجمع حرم مکی کے اندر ہوتا ہے، حرم مدنی کے اندر ہوتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 25 لاکھ نمازی رہتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے اندر تقریباً 40 لاکھ تک مصلی ختم قرآن کے موقع پر رہتے ہیں۔ رو رو کر امام عبد الرحمن السدیس دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسلام دشمنوں کو تو تباہ کر دے، تو برباد کر دے، اے اللہ تو بیت المقدس مسلمانوں کو دے دے، بابری مسجد مسلمانوں کو دے دے۔ نام لے کر ہم اپنی دعاؤں میں کبھی کشمیر کا نام لیا ہو نہ لیا ہو، کشمیر کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ کشمیر کی ماں اور بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت کرنا، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا، فلسطین کی حفاظت کرنا۔ وہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ 40 لاکھ افراد، بوڑھے، کتنے اقطاب، کتنے ابدال، کتنے اولیاء، کتنے صلحاء اور کتنے مستجاب الدعوات، اللہ کا کعبہ، اللہ کا حرم، ختم قرآن کا موقع، شب قدر کا موقع، 40 لاکھ کا مجمع، رو 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 کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو امن دے دے۔ اور دوسرے دن کیا خبر آتی ہے کہ افغانستان کے اندر ناٹو فوج نے اتنے مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا۔ رات میں دعا کرے، صبح کو سحری کے بعد خبر آتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مسلمان ہیں جو دعا کرنے والے ہیں، مومن کی دعا اکارت نہیں جاتی۔ یہی فکر حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے کہ اپنے اعمال کے اندر ایمان کا یقین پیدا کرو، ایمان کی قوت پیدا کرو، ایمان کی طاقت پیدا کرو۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت مسافروں کی جا رہی تھی۔ اس زمانے کے اندر ہوٹل نہیں تھا، روٹی بکنے کی چیز نہیں ہے، روٹی عزت کی چیز ہے، عورت عزت کی چیز ہے، عورت کی عزت بکنے کی چیز نہیں۔ یہ اسلامی حکومت کا نظام، یہ خلافت کا نظام ختم ہو گیا کہ آج عورت کو لائسنس دیا جا رہا ہے اپنے جسم کی نمائش کرنے کا۔ یہ اسلامی عدل کا، اسلام کا، یہ انصاف کا نظام ختم ہو چکا کہ آج عورت کو اپنی شرمگاہ، اپنی عفت اور پاک دامنی بیچنے کی اتھارٹی دی جا رہی ہے۔ رنڈی خانے کلکتہ کے اندر، دلی کے اندر، بامبے کے اندر حکومت نے ان کو سند دے رکھی ہے کہ تم ان شرائط کے ساتھ اپنی عزت کا سودا کر سکتے ہو۔ شریعت کے اندر اس کی پرچھائی کی، اس کے ٹوٹے ہوئے ناخن کی قیمت ہے۔ یہ کنگا کرتی ہے تو کنگے میں اس کا بال جو سر کا لگ جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کا بھی تم پردہ کرو، اسے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ اسلامی نظام عادل ختم ہو گیا۔
کہ آج عورت کی بنداز دن کے اجالے کے اندر اس کی آبرو کا سودا کیا جاتا ہے، اس کی عزت سر عام لوٹی جائے۔ اسلامی مملکت میں روٹی کا کاروبار جائز، عزت کی چیز ہے، جیسے عورت عزت روٹی، حدیث میں آقا نے فرمایا اکریم الخبز، روٹی کی عزت کیا کرو۔ کھانا بکنے کی چیز نہیں، پانی بکنے کی چیز نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، بھائی چارگی کرو، اخوت کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دنیا میں جب اسلام کا پرچم لہرائے گا، عدل کا پرچم لہرائے گا، انصاف کا پرچم لہرائے گا، یہ سنیما خانے، یہ ناچ گانے کے اڈے، یہ رنڈی خانے، یہ شادی خانے، یہ ہوٹل، یہ کلب، یہ سب کے سب بند ہو جائیں گے۔ ادھر سے ادھر تک ایمان کی خوشبو سنائی دے گی، کہیں بے پردگی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، کوئی بھوکا دکھائی نہیں دے گا، کوئی پیاسا دکھائی نہیں دے گا، کوئی محتاج دکھائی نہیں دے گا، دینے والے ہوں گے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا کہ مسلمان صدقہ لے کر جائے گا، لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ اسلامی نظام عدل کی برکت ہے، یہ اسلامی خلافت کی برکت ہے، اور یہ کافرانہ حکومت کی نحوست ہے کہ آج انسان ایڑیاں لگڑ کر مر رہا ہے۔ آج اور اپنے گھر کو پالنے کے لیے اپنی عصمت کا اور اپنی پاک دامنی کا اور اپنی عزت کا سودا کرنے پر مجبور ہے، وہ اس لیے کہ اسلامی نظام عدل اور اسلامی نظام حکومت اس سرزمین کے اندر قائم نہیں ہے۔ ہوٹلیں نہیں ہوگی، لوگ کہیں گے اس مہمان کو ہم لیں گے، ہم اپنے گھر لے جائیں گے، اپنے گھر سلائیں گے، اس کے آنے سے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ ہوٹل ختم ہو جائیں گے، لاڈجنگ ختم ہو جائیں گے، شادی خانوں کے اندر حرام کا کام نہیں ہوگا۔ داڑھی والے، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، مولوی، مفتی، وہاں پر کیمرہ پکڑا جا رہا ہے، وہاں عورتوں کی بے پردگی ہے، وہاں بفے سسٹم کے اندر کھڑے ہو کر جانوروں کتوں کی طرح کھانا کھایا جا رہا ہے، اور ظہر کی نماز کو چھوڑ کر یہ مولوی صاحب، یہ مؤذن صاحب، یہ متولی صاحب، یہ سیٹ صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ گھل مل کر کھانا کھا رہے ہیں، ان کو ڈھا دیا جائے گا۔ آج کتنی مسجدوں کے شادی خانے ہیں، ظالموں کے بچوں کو پتہ نہیں کہ شادی خانہ رکھنا شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شادی ممبر و محراب کے پاس دو بول سے ہوتی ہے، کیا تو نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا، ہو گئی شادی۔ نہ اس کے لیے منڈپ، نہ اس کے لیے میوزک، نہ اس کے لیے کیمرہ، نہ اس کے لیے بارات، نہ اس کے لیے کھانا، نہ اس کے لیے لائٹنگ، نہ اس کے لیے بینڈ باجا، نہ اس کے لیے ہاتھی کتے پر بیٹھ کر آنا، بیٹھ کر دو بات کہے۔ قاضی نے کہا کہ وکیل نے پوچھ کر آ گیا، لڑکی تم سے شادی ہے، شادی کرنے کے لیے راضی ہے، کیا تم قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے قبول کر لیا، ہو گئی بات، ہو گئی۔ کتنے بنگلور کی مساجد کے اندر مسجد کی آمدنی کو شادی خانے میں کیا ہوتا ہے؟ خلاف شریعت عمل ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ویڈیو گرافی ہوتی ہے، کھانے کی بے عزتی ہوتی ہے، جہیز کا لینا دینا ہوتا ہے، اور جوڑے کی گناہوں کے اڈوں سے خدا نہ کرے ہمارے علماء کرام اگر آج قوم کو چوکنا نہیں کریں گے، خدا نہ کرے کل مسجد کی آمدنی کے لیے شراب خانے، کلب خانے نہ کھولے جائیں، خدا نہ کرے۔ کئی مسجدوں کے اندر، ہندوستان کے اندر مسجد کی کمیٹی چٹ فنڈ ڈالتی ہے۔ ہم نے کہا یہ تو حرام ہے، یہ سود ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ پیسہ نہیں لیتے، جو نفع کی چٹھی رہتی ہے اسے امام کی تنخواہ میں بھیجتے، جو امام سود کا پیسہ کھا کر نماز پڑھائے اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ہماری اماں بابا کا نماز جنازہ سود کا پیسہ چٹ فنڈ کے نفع کی، بنگلور کے اندر اس مسجد میں میں نے بھی 3 مہینے امامت کی ہے، اس کے اندر یہ کام ہوتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بھئی آنے والی آمدنی حلال ہے حرام ہے، بس مسجد کی آمدنی بڑھاؤ۔ کیا کرو گے بڑھا کر؟ تعمیرات میں اضافہ، امام کو مرسیڈیز نہیں دیں گے، بنگلہ نہیں دیں گے، نبی کا وارث نہیں، وہ تو وہیں کا وہی۔ سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق وہ چماروں سے، بھنگیوں سے گیا گزرا ہوگا، اور جس دن وہ کسی کار میں گھومے گا پھرے گا اور شو روم کی گاڑی لے گا، سب سے پہلے عیسائی، اسرائیل، یہود، نصارہ نہیں، مسجد کی کمیٹی انہیں کہا کہ حرام کا پیسہ کما رہا بھی،
خوش ہونا. ایک پولیس آفیسر کی اوقات کیا ہے, ایک منسٹر کی اوقات کیا ہے, ایک عہدیدار سیاسی عہدیدار کی اوقات کیا ہے, ہمارا امام کا مقام جو نبی کا نائب ہے اس کا مقام کیا ہے. لیکن قوم پنپ دے دیتی ہے, اسے ایسا مجبور کرتی ہے کہ بیچارہ چوری کے راستے اپناتا ہے, چوری کی رسید بک چھاپتا ہے, عملیات کا کام کرتا ہے, تعویذاں بیچنے کا کام کرتا ہے, عملیات کی کتاب کا زیرکس مار مار کو 500 روپے کے اندر خیر و برکت کی تعویذ دیتا ہے, قرآن خوانی کو جاتا ہے. خبر کے کون مجبور کری؟ گناہ کرنا بھی گناہ اور گناہ کو مجبور کرنا بھی اس سے بڑا گناہ. عورت اپنی عزت بیچنا گناہ, مرد شرابی, بیٹے نافرمان, ساس اور سسرے پالنے والے نہیں, کیا کرتی ہے وہ؟ جا کر عزت کو بیچ رہی ہے. بیت المال میں پوچھے دیے نہیں, مسجد میں پوچھے دیے نہیں, محلے میں پوچھے دیے نہیں, دم پکڑ کر عزت کا سودا کر دیا. گناہ ہے, لیکن اس گناہ پر مجبور کرنے والے کیا گنہگار نہیں ہیں؟ امام اگر قرآن خوانی کرتا ہے, قبر کے سامنے جا کر قرآن کا سودا کرتا ہے, امام اگر تعویذ کا سودا کرتا ہے, امام اگر دکانوں مکانوں کے اندر جا کر قرآن بیچ کر پیسہ لیتا ہے, یقیناً حرام ہے. لیکن اس حرام پر مجبور کرنے والے کتنے بڑے نسل حرامی ہیں. کیا ہے مقام ائمہ کا, کیا ہے مقام بلال کے نائبوں کا, کیا ہے مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا. بہرحال حضرات, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا کو چن لیا اسی بات کے لیے کہ ایمان کے اندر یقین کی قوت پیدا کی جائے, اور جتنے اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ان کے اثرات مومن کے لیے مرتب ہوتے ہیں, مسلمان کے لیے نہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایک عورت مہمان بن کر آئی, اس نے ایمان قبول کیا, نو مسلمہ عورت, بچہ تھا ساتھ, اس کو اپنے علاقے میں جان کا دھوکہ تھا. صفہ چبوترا, یتیم خانہ بھی, صفہ چبوترا, بیت المال بھی, صفہ چبوترا, مدرسہ بھی, صفہ چبوترا, مجاہدوں کی روانگی کی جگہ بھی, صفہ چبوترا, دائیوں کو بھیجنے کی جگہ بھی, صفہ چبوترا, خانخواہ بھی, صفہ چبوترا, یتیموں بیواؤں کے امداد کا مسکن اور ٹھکانہ بھی. آج کی طرح نہیں, امام سلام پھیرا موزم جا کر ٹک 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 چانپ کر بجا, پھر منڈی جھاک جھاک کو دیکھتا ہے, بھاگے گی نہیں بھاگے, مسلح بھاگے, ٹک 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 کفل. 24 گھنٹے مسجد, دینی امور, اور 24 گھنٹے قوم و ملت کی خدمات کے لیے مسجد نبوی فراہم تھی. وہ دار القضا بھی تھی, وہ پنچایت بھی تھی, وہ بیت المال بھی تھی, وہاں نکاح بھی پڑھے جاتے تھے, وہاں طلاق و خلا کے بھی فیصلے ہوتے تھے, وہاں یتیم بچوں کو گود بھی لیا جاتا تھا. یہ عورت آئی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میں ابھی ابھی ایمان لے کر آئی ہوں, جان کا خطرہ ہے. آپ نے صفہ چبوترے پر اس بچے کو رکھ دیا. تو کسی صحابی نے کہا ناشتہ میں دوں گا, کسی نے کہا دوپہر کا میں دوں گا, کھجور والے نے کھجور دے دیا, دودھ والے نے دودھ دے دیا, کپڑا والے نے کپڑا دے دیا, بچے کی پرورش ہونے لگی. مدینہ طیبہ کے اندر ایک زہریلی ہوا چلی, جیسے طاعون کی ہوا چلتی ہے, پلیگ کی ہوا چلتی ہے, اور یہ تمہارے بخار کی ایک ہوا چلتی ہے جو ڈینگو بخار ہے, تو اسے آ گیا, اسے آ گیا. آنکھ آ گئی, آنکھ والے کو گور کو دیکھے اسے ہم نہ آ گئی. اسے کہتے ہیں متعدی امراض. متعدی امراض کی ایک وبا مدینہ طیبہ کے اندر چلی, بچہ انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا ماں ابھی ابھی ایمان و اسلام لائی ہے, اگر اس کو بچے کی موت کی اطلاع دی جائے ماں کے دل کو صدمہ ہوگا. اس کو چھپا لیا, لیکن بات پہنچتے پہنچتے ماں تک بات پہنچ گئی. ماں آئی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا پوچھا. کہا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک زہریلی ہوا چلی اور اس کے اندر یہ بچے کا انتقال ہو گیا. کہا بیٹی صبر کر لینا. کہا ٹھیک ہے. وہ گئی, کہا کہ لاش کہاں ہے دکھاؤ. کہا اس کو جنازے میں رکھ دیا گیا ہے, لاش کو نہیں دکھایا جائے گا, اس لیے کہ دیکھ کر تمہارے دل پر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پیروں تلے کھڑی ہو گئی, اور اس کے بعد اس نے دعا کی, اے اللہ اگر تو مجھے زمین کے اندر دفن کر دے, میری 70 اولادیں ہو تو لے لے, دیا ہوا تیرا ہے تو لے لے, تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے.
جس سچویشن کے اندر میرے بچے کا انتقال ہوا، قوم کے لوگ اب مجھے تانا دیں گے کہ جب تک لات اور عزا اور بتوں کی تو پوجا کرتی تھی تیرے بچہ صحیح سالم تھا، اور جب سے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، ایمان اور اسلام کو قبول کیا، اب دیکھ تیرے گھر کے اندر آفتیں اور ہمارے بت تیرے گھروں کے اندر عذاب لانے لگے۔ میں اس کا جواب، میں اسلام کو رسوا دیکھنا نہیں چاہتی، میں آپ کی محبت کو زمین کے اندر دفن ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میری اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ اے اللہ میری لاج رکھ لے، اے اللہ عزت رکھ لے اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی، اے اللہ تو میری عزت رکھ لے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ماں کے ہاتھ کے دعا کے ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے، جنازے کے اندر کھلبلی مچی اور وہ بچے نے کفن پھاڑ کر ماں کو کہنے لگا امی جان امی جان۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان پختہ ہو۔ کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے نبض دیکھا اور دل کی دھڑکن کو دیکھا، ڈاکٹر نے لکھ دیا ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، تمہارا لانا بیکار ہو گیا، اب دعا بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے ڈکلیئر، اس عورت کا ایمان بنا ہوا تھا کہ موت دینے والی ذات اللہ کی اور زندگی دینے والی ذات اللہ کی، دنیا والے ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ مر چکا ہے، اے خدا تو نہیں کر سکتا۔ یہ یقین بنانا چاہیے، یہ ایمان بنانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ رکھتے ہیں۔ پرانے کپڑے دوسروں کو مستعمل کپڑے خرید کر پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے پرانے کپڑے صدقہ کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے مصیبتوں سے بھی بچاتے رہیں گے اور صدقے کا ثواب بھی مرحمت فرماتے رہیں گے۔ عورتوں کو کھانا کھاتے وقت کس طرح بیٹھنا مسنون ہے۔ عورتوں کو نماز کے اندر بھی پردے کا خیال رکھا گیا۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق اسی بات کا ہے کہ عورت کو آپ دیکھیں کہ سکڑتی ہے، ہم سجدے میں ہاتھ چوڑا کرتے ہیں، عورت کو کہا گیا کہ دبا کر رکھیں، ہم رکوع میں ہاتھ چوڑا کرتے ہیں، عورت کو کہا گیا کہ دبا کر رکھیں۔ تو جو حیت بیٹھ کر پردے والی ہو سکتی ہے وہ حیت عورت اختیار کرے جس کے اندر زیادہ پردہ ہو۔ ایک مشت داڑھی رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی داڑھی شعار اسلام میں سے ہے، شعار اسلام کا مطلب فرائض سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہے۔ اگر کسی امام کے پاس مولویت کی ڈگری نہ ہو، دیوبند کی ڈگری نہ ہو اور عقل کما کی ڈگری نہ ہو، لیکن اگر داڑھی باشرہ ہے، صراط صحیح پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک امام کے پاس مدینہ منورہ کی ڈگری ہے، مکہ مکرمہ کی ڈگری ہے، دیوبند کی ڈگریاں ہیں، یہ ڈگریاں نہیں یہ ٹھکریاں ہیں۔ جس امام کی داڑھی ایک مٹھ سے مٹھی سے کم ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اذان کے بعد درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذان ثابت ہے، نہ شروع میں درود ہے نہ آخر میں درود ہے، بغیر درود والی اذان ثابت ہے۔ ایک آدمی اذان کے ختم کے بعد انفرادی طور پر درود پڑھ کر دعا پڑھتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا جو دعا دو درودوں کے بیچ میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ یہ سوچ کر اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعا ہے، دعا سے پہلے ایک مرتبہ درود پڑھ لیا اور بعد میں درود پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں۔ اذان کا حصہ، اذان کا پارٹ اور اذان کا جز سمجھ کر درود پڑھتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ لڑکیوں کو ہاسٹل کے مدرسے میں پڑھانا کیسا ہے؟ ہمارے اکابرین منع کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور علماء دیوبند کا مسلک ہے کہ ہاسٹل جس کے اندر لڑکیاں کھاتی ہو پیتی ہو اس کے اندر ایسا مدرسہ قائم کرنا صحیح نہیں۔ میسور روڈ کے اندر آپ سے قریب ہے جو سراج العلوم مدرسہ ہے، انہوں نے جو منائکا تھیٹر کے پیچھے انہوں نے ایک عمارت قائم کی تھی اور وہ عمارت اسی لیے بنائی تھی کہ یہاں لڑکیوں کے قیام طعام اور ہاسٹل کا مدرسہ قائم کیا جائے۔ اور اس وقت میں قریشی مسجد کے اندر امامت کر رہا تھا، وہاں میرا گھر تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس مدرسے کا نام سراج البنات ہے، وہ سراج العلوم ہے، سراج البنات ہے۔ مدرسہ پورا مکمل ہو گیا، علماء دیوبند کو اس کے افتتاح کے لیے اور اوپننگ سرمنی کے لیے علماء دیوبند کو دعوت دی گئی کہ اس مدرسے کی دعا خوانی کے لیے تشریف لائیں۔
انہوں نے پوچھا ہوگا کون سا مدرسہ، تو انہوں نے کہا ہوگا ہاسٹل کا مدرسہ، انہوں نے منع کر دیا، نہ اس کی اوپننگ سرمنی ہوئی، نہ آج وہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے، وہاں مولوی کورس قائم کر دیا گیا اور دارالفضا قائم کر دیا گیا۔ یہ علماء دیوبند کا مسلک اور مشرب ہے، ہاسٹل والا لڑکیوں کا مدرسہ علماء دیوبند اجازت نہیں دیتے۔ وہ اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بارے میں فرمایا کہ عورت گھر میں نہیں، گھر کے گڑھے میں نماز پڑھے۔ گھر میں بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک شروع کا حصہ جس میں مرد کی آواز آوی ہوتی ہے، ایک حال ہے مرد کی آواز آوی ہوتی ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ صرف گھر میں نماز پڑھے، بلکہ گھر کے اس حصے میں کہ جہاں پر پردہ در پردہ، پردہ در پردہ ہو۔ عورتوں کو جماعت میں نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو بھائی، جس فیکٹری کی چیز ہوتی ہے اس فیکٹری کے ذمہ داروں سے سوال کر لو۔ ٹاٹا کمپنی کے تعلق سے ٹاٹا کمپنی کے مینیجر سے سوال کر لو، یہ مرکز نظام الدین سے آپ سوال کرو، جو جواب آتا ہے ہمیں بتاؤ، ہم دیکھیں گے کہ علماء دیوبند کے سلسلے میں کیا رائے ہے۔ آپ کے علاقے کے جو اکابرین جماعت ہیں، آپ ان سے معلوم کرو کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جب محلے کی عورت مسجد میں فرض نماز کے لیے نہیں آ رہی ہے تو اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، امت کے اندر دین پیدا کرنے کے لیے کیا جماعتوں کے اندر بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے اکابرین سے جو سوال جس کا ہے ان سے آپ معلوم کریں۔ احمد رضا خان کے مزار کے اوپر گنبد بنا ہے، آپ مجھے پوچھنے لگے کہ یہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے، تو کسی رضوی عالم سے پوچھیے گا۔ پان کھانا سنت ہے یا نہیں؟ بھائی یہ سنت نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی آپ نے زردہ ملا دیا، نمبر ملا دیا تو یہ حرام ہے۔ گٹکا کھانا حرام ہے، پان پراگ کھانا حرام ہے، زردہ کھانا حرام ہے، اس لیے کہ قرآن شریف کے اندر یہ بات کہی گئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ خود زردے کی پیکٹ میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس سے گلے کا کینسر اور پھیپڑوں کا کینسر پیدا ہوتا ہے، تو انسان اپنی صحت کو بیچ کر گلے اور پھیپڑے کا اور دانتوں کا مسوڑوں کا کینسر لے، یہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ بیوی کے ماں باپ میسور میں ہیں، کیا میں اور میری بیوی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا کیا پوچھا؟ بھائی عورت کو ڈلیوری ہوتے وقت نماز معاف نہیں، انہیں سسرال گئی تو کہیں کو نماز معاف ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ یا آپ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر مسجد دور ہے، مطلب اتنی دور ہے کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے، حالات خراب ہیں، مطلب راستے میں کتوں کا حملے کا اندیشہ ہے، یا یہ کہ انسانی کتے بھیڑیے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے کاٹنے بھونکنے کا اندیشہ ہے، اور آدمی ڈر اور خوف کی حالت میں ہے، مسافر کو جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنا کی اجازت ہے، اور میسور کو آدمی جاتا ہے تو مسافر ہو جاتا ہے، سسرال کے یہاں بھی جانے سے داماد مسافر ہو جاتا ہے۔ حد مسافرت ہو 77.5 کلومیٹر، 77 پلس آدھا کلومیٹر، اگر کوئی آدمی 15 دن کے اندر کے قیام کی نیت سے جائے تو مسافر ہو جاتا ہے، چاہے سسرال کے گھر میں جائے۔ ہمارے 3 بچے آپریشن سے پیدا ہوئے ہیں، 4ویں بچے کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپریشن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے آج کل ایک مستقل مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے، مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ایک چال چلی ہے، وہ چال یہ ہے کہ ہاسپٹلوں کے اندر اچھی صحت مند عورت کو آپریشن کرا کر کمزور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے شفا ہاسپٹل ہے شیواجی نگر کے اندر، ہمارے مسلم نرسنگ ہوم ایک مسلمان بھی ہوں اور دیندار بھی ہوں، مجھے تو وہی نظر آتی ہے، شفا نرسنگ ہوم ہے، بیچارے دیندار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، ورنہ مسلمان ہوں گے اور دیندار نہیں ہوں گے، وہی دنیا کی بولی بولیں گے۔ مسلمانوں کی کانوینٹ اسکولوں کے اندر کیا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ مسلمانوں کی کانوینٹ اسکولوں کے اندر کیا بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی؟ مسلمانوں کی کانوینٹ کی اسکولوں کے اندر کیا جمعہ کی اجازت دی جاتی ہے؟ مسلمان ہونا کافی نہیں، مذہبی مسلمان ہونا۔ تو چنانچہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شفا نرسنگ ہوم کے اندر جائے، ڈاکٹر مسلمان بھی ہے اور دیندار بھی اسٹاف رہتا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد بچہ پیدا کرنا جان و مال، یعنی ماں زچہ یا بچہ کے لیے باعث موت ہے، تو ہم ان کے حوالے سے اللہ کو جواب دے دیں گے، سمجھ گئے؟ عیسائی مشنریز ہاسپٹل کے اندر، غیروں کے ہاسپٹل کے اندر ڈیسیشن لے کر رک جانا، یہ ہمارے انصاف کی بات نہیں ہے۔
ایک تنہا آدمی مکتب چلا رہا ہے، اس کا پیسہ حرام کا ہے، کیا مدرس کے لیے تنخواہ جائز ہے؟ بھائی دیکھو، مدرس جو تنخواہ لے رہا ہے وہ پڑھانے کے لیے رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور اسی طریقے سے آگے کا سوال بھی سنیں، دونوں ملا کر جواب دوں گا۔ اسی طرح عوام کا پیسہ حرام کا ہے اور وہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، اسی پیسے سے امام کو تنخواہ دیتے ہیں، کیا امام کے لیے جائز ہوگی؟ شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس کو کنونشن کا مسئلہ، کنورٹ کرنے کا مسئلہ کہتے ہیں۔ جیسے پھٹے پرانے نوٹ 500 کے 1000 کے پھٹے تھے، پرانے تھے، ہم نے ڈالر بنانے کے لیے دیے، تو اب وہ ڈالر دینے والا پھٹے پرانے نہیں دے گا، 90 نوٹ دے گا، سمجھ گئے؟ چلر 10 روپے کا لینے کے لیے ہم نے پھٹی ہوئی نوٹ دی یا پرانی نوٹ دی، تو چلر پیسے وہ جو دے گا وہ آدھے ٹوٹے ہوئے نہیں دے گا، یہ کنورٹ ہو گیا تو آنے والا مال دوسرا ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اندر ایک مزاج ہے، براہ راست میں اگر آپ کو پیسہ دیتا ہوں، یہ 1000 کی نوٹ ہے آپ کو دے رہا ہوں، تب آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ حلال ہے حرام ہے۔ کنورٹر بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر اس سے آپ کو پیسہ جاتا ہے، تو کیا حساب سے جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم مالک کو اپنے دکان کا یا اپنے مکان کا کرایہ 5000 روپے دیتے ہیں، یہ 5000 روپے جو دیتے ہیں کیا تحفے کے طور پر دے رہے ہیں، مدد کرنے دے رہے ہیں، یا اس کی دل جوئی کے لیے دے رہے ہیں، یا اس کی لڑکی کو پٹانے کے لیے دے رہے ہیں، یا بیچ میں کوئی چیز آ گئی؟ ہاں بیچ میں چیز آئی، دکان اور مکان، یہ دکان اور مکان یہ کنورٹر ہے، یہ بدل دیتا ہے۔ مالک کو اس چیز کی دیکھنے کی ضرورت نہیں، انہیں جورو بیچ کو پیسہ لا رہا کی، بیٹی بیچ کو پیسہ لا رہا کی، بھٹی چلا کو پیسہ لا رہا کی، چٹ فنڈ اٹھا کو پیسہ لا رہا کی، مجھے کرایہ دے رہا۔ کرایہ حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے، تو لہذا اب اس کی ذمہ داری حلال کمانا کی حرام کمانا کی۔ امام کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ امامت کی تنخواہ دی جاتی ہے، ڈائریکٹ چندہ دینے والا، حرام کا دینے والا لاکھوں امام صاحب کو 200 روپے دے کر یہ نہیں بولتا کہ امام صاحب آپ کی تنخواہ 8000 ہے، اب تم کمیٹی سے جب لینا تو 7800 لینا، یہ 200 لیس کر دینا۔ اگر ایسا کرے گا تو حرام ہے۔ وہ مسجد کو چندہ دیتا ہے، وہ دان دیتا ہے، اور امام جو تنخواہ لیتا ہے حلال خور حرام خور سے نہیں لیتا، مسجد سے لیتا ہے، تو مسجد درمیان میں آ گئی، یہ کنورٹر بن گئی۔ تو کنورٹر اگر درمیان میں آتا ہے، وہ حلال کرتا ہے تو حلال ہے اور حرام کرتا ہے تو حرام ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک آدمی ایک بازاری عورت کا کاروبار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب تم دھندا کرو، 50% ہمیں دینے والا اس کو حلال پیسہ دیتا ہے، لیکن کنورٹر حرام ہے، لڑکی کا دھندا حرام ہے، شراب کا دھندا حرام ہے، دارو کا دھندا حرام ہے، تو کنورٹر اگر حرام ہوگا تو کمائی حرام ہوگی، اگر کنورٹر حلال ہوگا کمائی ہم کو تنخواہ مل رہی ہے اور تنخواہ کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، کرایہ مل رہا ہے، کرایے کو شریعت نے حلال قرار۔ اس کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے پاس سستے کا مال آیا، گوشت آیا، کھانے پینے کی چیز آئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری زوجہ مجھے کھلاؤ، تو چونک گئی وہ، کہا کہ بھئی یہ تو صدقہ ہے، صدقہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکی صدقۃ ولا ہدیۃ، تو کنورٹر بن گئی، اگر ڈائریکٹ صدقہ مجھے دیتا تو وہ صدقہ ہوتا، وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور تو مجھے جب دے گی تو وہ ہدیہ اور گفٹ ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بیچ کا کنورٹر حلال ہے حرام ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مردہ دلوں کو جلانے والا، خوابیدہ بشر کو جگانے والا، وہ انظر آ گئے، وہ انظر آ گئے۔